جنوبی ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے شمال میں واقع تاریخی شہر گلبرگہ کو کون نہیں جانتا۔ یہ نہایت قدیم اور اپنے دور کا بارونق شہر تھا۔ گلبرگہ کا شمار دکن کے بڑے بڑے اضلاع میں ہوتا تھا۔ ابتدا میں یہ گمنام پہاڑیوں سے گھرا ہوا ناہموار چٹیل زمین کا خطہ تھا جو راجہ کلی چند کی ملکیت میں کلبرگی یا پتھروں والی زمین یا سنگلاخ علاقے کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر رفتہ رفتہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام کلبرگی کی جگہ گلبرگہ مشہور ہو گیا۔ گلبرگہ اپنے قیام کے عہد سے ہی علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ بہمنی سلاطین نے ابتدا سے ہی علم کی قدردانی اور سرپرستی کی ہے۔ سلاطین بہمنیہ کے درباروں میں ممتاز عالموں، دانشوروں، مفکروں، ادیبوں اور شاعروں کے علاوہ اس وقت کے صوفیاء کرام جمع تھے۔ اس طرح گلبرگہ سارے ہندوستان کے لیے اہل علم و ادب کا گہوارہ بن کر قابل رشک رہا، جسے اردو کے اولین نثر نگار، شاعر، تاجدار تصوف سلطان القلم حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سراپا بہار بنا دیا۔ آپ کی تصنیف معراج العاشقین اردو ادب میں بیش بہا اضافہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ نبی علیہ السلام کہے انسان کے بوجھنے کو پانچا تن، ہر ایک تن کو 5 دروازے ہیں اور 5 دربان ہیں۔ پیلا تن واجب الوجود، مقام اس کا شیطانی نفس اس کا امارہ، یعنی واجب کے آنکھ سو غیر نہ دیکھنا سو، حرص کے کان سو غیر نہ سنا سو۔ بہمنی سلاطین اور ان کی تاریخی عمارتیں۔ یہ گنبد سلطان محمد علاء الدین حسن گنگو بہمنی بانی سلطنت بہمنیہ کا ہے۔ 2 اگست 1347 عیسوی کو محمد سلطان علاء الدین حسن گنگو نے گلبرگہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا اور گلبرگہ کے بجائے حسن آباد اس کا نام رکھا۔ قلعہ گلبرگہ کی تعمیر تاریخی واقعات کے لحاظ سے سن مسیح سے 400 سال پیشتر کی ہے، جس کو اب 2500 برس ہونے کو آتے ہیں۔ قلعے کو سب سے پہلے قدیم ہندو فرما روا راجہ کلی چند نے اپنے نام پر بنوایا تھا، جو ایک معمولی گڑھی سے زیادہ نہ تھا، لیکن موجودہ قلعہ، عمارت، برج، خندق اور فصیل وغیرہ سب حسن گنگو نے سن 748 ہجری میں بنایا۔ یوں تو قلعے میں برجوں پر کئی توپیں موجود ہیں، لیکن یہ توپ 12 گزی کے نام سے مشہور ہے، جس کی لمبائی تقریباً 36 فٹ ہے۔ اور یہ توپ جسے شاہی توپ کہا جاتا ہے، ان دونوں توپوں پر فارسی تحریریں کندہ ہیں۔ یہ دروازہ قلعے کا قدیم باب الداخلہ ہے، جو شہر کے مغربی سمت واقع ہے۔ یہاں سے راستہ قلعے کی اندرونی آبادی کی طرف نکلتا ہے۔ یہ قلعے کی اندرونی آبادی ہے جہاں پہلے سلطنت بہمنیہ کے گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی، جس کو استبل کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کو شاہان بہمنیہ کے زمانے میں تعمیر کیا گیا، جو شہر قرطبہ واقع اسپین کی مشہور مسجد کے نمونے پر بنائی گئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اس مسجد میں داخل ہونے سے قبل دروازے کے دائیں اور بائیں جانب فارسی اور قرآن کی عربی تحریروں کے کتبات موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس مسجد کا بڑا برج جس کے نیچے محراب و منبر ہیں 75 فٹ بلند ہے۔ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اس مسجد کی چھت پر 111 چھوٹے چھوٹے گنبد اور نہایت خوبصورت محرابیں ہیں۔ اس مسجد میں 6000 افراد آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عرصے دراز سے جمعہ اور عیدین کے علاوہ 5 وقت کی نمازیں بھی یہاں ادا کی جا رہی ہیں۔ علاء الدین حسن گنگو کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ 1358 عیسوی کو تخت نشین ہوا، جو خود بہت بڑا شاعر تھا، جو عربی اور فارسی میں گفتگو کرتا تھا۔ یہ گنبدیں بالحاظ رفعت عظمت دکن کی منتخب عمارات میں سے ہیں۔ ایک ہی سلسلے میں 7 گنبدیں شہر گلبرگہ کے مشرق میں قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ان گنبدوں کے نیچے بہمنی سلاطین کے علاوہ ان کی بیگمات بھی آسودہ خاک ہیں۔ یہ گنبد اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، جس کی بنا پر قیاس کیا جاتا ہے کہ فیروز شاہ بہمنی اسی گنبد میں دفن ہوگا۔ فیروز شاہ بہمنی سن 1397 عیسوی کو تخت نشین ہوا تھا۔ ہندوستان کے حکمرانوں میں فیروز شاہ بہمنی کا شمار فاضل ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ علم اور فنون کے ہر شعبے سے اس کو کافی دلچسپی تھی۔ فیروز شاہ بہمنی نے شہر گلبرگہ سے 27 کلومیٹر دور دریائے بھیما کے کنارے اپنے نام پر فیروز آباد نامی قصبہ آباد کیا، جہاں اس نے قلعے کے علاوہ اپنی کئی بیگمات کے لیے محلات بنوائے تھے۔ ان تعمیرات کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی علمی و ادبی خدمات۔ یہ گنبد مخدوم قطب الاقطاب سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ فیروز شاہ بہمنی کے دور میں سن 804 ہجری کو گلبرگہ تشریف لائے۔ آپ 22 سال تک گلبرگہ شریف میں مسند رشد و ہدایت پر متمکن رہے اور 105 سال 4 ماہ 12 دن کی عمر شریف پا کر 16 ذی-القعدہ سن 825 ہجری میں وصال فرمایا۔ 1422 عیسوی اور 825 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ اپنی ساری زندگی خدمت خلق، علمی اور ادبی خدمات میں صرف فرمائی۔ آپ دلی میں 44 برس حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کے جانشین کی حیثیت سے ان کی مسند خانقاہ پر تشریف فرما رہے، اور 80 برس کی عمر میں اورنگ آباد سے ہوتے ہوئے گلبرگہ تشریف آئے۔ آپ کی آمد سے گلبرگہ کی لسانی، ادبی، روحانی، مذہبی اور تہذیبی زندگی کو جلا ملی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز اور آپ کے خانوادے کے بزرگوں نے مذہبی تعلیمات کے ذریعے شہر گلبرگہ کو رونق بخشی۔ آپ فارسی، عربی اور دکنی اردو کے علاوہ دیگر علوم کے ماہر تھے۔ خواجہ بندہ نواز کو
اردو کے اولین مصنف کی حیثیت سے آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی قابل تحقیق ہے، کیونکہ جناب ڈاکٹر عبدالحق بابا اردو شاید پہلے محقق تھے جنہوں نے معراج خواجہ بندہ نواز سے منسوب معراج العاشقین پر تحقیق کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب سے اولین کتاب ہے اردو میں۔ لیکن آج اور بھی محققین بعض کا خیال ہے کہ آپ نہیں بلکہ آپ کے بعد کے بیجاپور کے بعض صوفی حضرات اس کے پہلے نثر نگار ہیں، لیکن ابھی قابل تحقیق ہے۔ آپ سے منسوب تقریباً 104 کتابیں ہیں، اور بعض تصانیف میں 125 اور 115 بھی کہا گیا ہے، لیکن آپ کی سوانح عمری میں تقریباً 44 کتابوں کے نام ملتے ہیں۔ آپ سے منسوب جو مشہور دکنی شعر ہے دکنی زبان میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ربائی ہے: پانی میں نمک ڈال بساں دیکھنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسے، یوں گھولے خودی اپنی خدا ساتھ مصطفیٰ، جب گھل گئی خودی تو خدا بولنا کسے۔ 180 سال حکومت کرنے کے بعد بالآخر 934 ہجری کو سلطنت بہمنیہ کا خاتمہ ہوا اور قلعہ گلبرگہ مملکت عادل شاہی کے قبضے میں آ گیا۔ سلاطین عادل شاہی کی تاریخی عمارتیں: ابو المظفر یوسف علی عادل شاہ نے مملکت عادل شاہی کی بنیاد ڈالی اور خود 1489 کو تخت نشین ہوا۔ یہ عالی شان کمان دراصل حضرت خواجہ بندہ نواز کا سابقہ باب الداخلہ ہے، جس کو افضل خان سپہ سالار سلطنت عادل شاہی نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کمان کی اونچائی 120 فٹ ہے، جو 20 فٹ کی 5 چھوٹی چھوٹی کمانوں پر مشتمل ہے، جو عادل شاہی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ عمارت قدیم کتب خانے کی ہے۔ اس میں نادر نسخوں کے علاوہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والی نسلوں کے لیے 105 تصانیف کا زبردست روحانی ورثہ چھوڑا ہے، جس کی بنا پر آپ کو سلطان القلم کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ یہ باب الداخلہ منفرد طرز تعمیر کا حامل ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کتنا بلند و بالا ہے۔ سجادگان خدمت صندل مالی اور دیگر مراسم کے انجام دہی کو روانگی سے قبل یہیں سے لباس خواجگی زیب تن فرماتے ہیں۔ اس عمارت کو سلطان یوسف علی عادل شاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے بعد میں بیجاپور بہت بڑا مرکز بنا، جہاں شاہ میراجی شمس الشاق، برہان الدین جانم اور امین الدین عالی اور دوسروں نے دکنی زبان کو اپنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، متصوفانہ تعلیمات کو پھیلانے کے لیے دکنی زبان کو استعمال کیا۔ مملکت آصف جاہی کی ادبی شخصیات: نواب میر قمر الدین آصف جاہ اول نے سن 1724 عیسوی کو مملکت آصف جاہی کی بنیاد ڈالی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سلاطین آصف جاہی بھی کافی ادب پرور گزرے ہیں۔ نواب میر محبوب علی خان بہادر کے زمانے میں بطور خاص اردو ادب کو کافی فروغ ملا، اس لیے کہ بادشاہ نے 1883 عیسوی کو باقاعدہ اردو کو سرکاری زبان بنایا، جو پولیس سیکشن 1948 تک رائج رہی۔ مملکت آصفیہ کے چند اہم شعراء میں نیاز گلبرگوی، فضل گلبرگوی، شور عابدی وغیرہ ہیں، جن کا زمانہ 1940 سے 1950 تک کا ہے، جبکہ 1950 کے بعد کے اہم شعراء سرور مرزائی، مختار ہاشمی اور دکنی ادب کے عظیم شاعر سلیمان خطیب وغیرہ ہیں۔
موجودہ دور کے شعراء و ادبا میں حمید الباس، رائے قریشی، اکرام باغ، محب کوثر، حمید سہروردی، خالد سعید، صغرا عالم اور کوثر پروین اپنے قلم کے ذریعے اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ گلبرگہ علم و ادب کا گہوارہ بھی اس لیے ہے کہ یہاں علم و ادب کی آبیاری کے ساتھ ساتھ تربیت بھی برابر ہوتی رہی ہے۔ ماضی میں ہم دیکھیں گے تو 2 ادارے ایسے تھے جو یہاں کے طلباء و طالبات کو کافی ان کی صلاحیتوں کو بھرپور انتظام کیا گیا تھا کہ ان میں کتنی صلاحیتیں ابھاری جائیں، جس میں طیب انصاری صاحب اور وہاب اندیب 2 ایسے مرکز تھے ان لوگوں کے۔ وہاب صاحب انجمن ترقی اردو کے تحت طلباء میں وہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے، اور طیب انصاری صاحب سینٹرل ہال گورنمنٹ کالج، جو آج وہاں وہ بلڈنگ ٹوٹ چکی ہے لیکن وہاں کی یادیں جو وابستہ ہیں، وہاں سے کئی طلباء و طالبات کو ادب سے جوڑ دیا تھا، جس میں کئی نام ہیں۔ فاروق نشتر خود اسی سینٹرل ہال کی پیداوار ہیں جنہوں نے آج مزاح میں ایک اچھا نام کیا ہے، اور ایسے کئی نام یہاں سے جڑے ہوئے ہیں گلبرگہ سے۔ لیکن یہ صلاحیتیں آج بھی موجود ہیں ہمارے پاس، جو وہاں انجمن ترقی اردو ایک ایسا ادارہ ہے جو آج بھی نہ صرف انجمن کے تحت ادبی نشستیں ہوتے ہیں، مشاعرہ ہوتے ہیں، بلکہ طلباء کے لیے بھی کئی کام کیے جاتے ہیں، اور کئی ایسے بزم ہیں جیسے بزم اردو ہے، ذہن جدید ہے، کافی بزمیں ہیں یہاں پر۔ NSPL کے تحت بھی گلبرگہ میں 2 ادارے چلتے ہیں، 2 کمپیوٹر سینٹر، جو ایک حلیمہ کمپیوٹر سینٹر اور دوسرا خود انجمن ترقی اردو کے ہاں چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گلبرگہ کے ہر کالج میں بھی طلباء کے لیے کم از کم ایک اردو ہفتے کا ایسا موقع مقرر ہے جہاں پر طلباء میں اردو ادب سے وابستہ صلاحیتوں کو ابھارا جائے، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارا جائے، ان کے اندر موجود وہ جو ایک ادب شناسی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ بہمنی دور سے ہی شعر و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ خاص طور سے حضرت خواجہ بندہ نواز بہمنی دور میں فیروز شاہ کے زمانے میں آپ گلبرگہ تشریف لائے، اور آپ سے 105 رسالے دکنی اور فارسی میں منسوب ہیں۔ خود 600 سال کے عرصے میں میں نے پہلی بار حضرت خواجہ بندہ نواز کی سوانح حیات کو منظوم کیا ہے، جو 102 اشعار پہ مشتمل ہے۔ ویسے گلبرگہ جب صوبہ تھا ریاست حیدرآباد میں، تو اس وقت یہاں سرکاری عہدیدار جو بیرونی ریاست سے تشریف لائے تھے، خاص طور سے شمالی ہندوستان سے، جس میں مرزا فرت اللہ بیگ، سجاد مرزا اور دوسرے حضرات نے اردو کے ترقی و ترویج کے لیے، یہاں اس کی اشاعت کے لیے بہت سارا کام کیا، اور انہی کے اثرات تھے کہ یہاں گلبرگے کے شعراء بھی کافی شعراء پیدا ہوئے اس دور میں۔ گلبرگے میں اردو صحافت۔ آزادی کے بعد شہر گلبرگہ میں جہاں شعراء ادبا نے اپنے فن کا لوہا منوایا ہے، وہیں اردو صحافتی میدان میں بھی بہت سارے شہسواروں نے اپنی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آزادی سے تاحال 25 سے زائد اردو ماہنامے، سالانہ، 15 روزہ، ہفت روزہ کے علاوہ کئی روزنامے شائع ہوتے رہے ہیں۔ آزادی کے بعد گلبرگہ میں اردو کا پہلا ماہنامہ گلبرگ ہے، جو حسام الدین اور اکرام صاحبائی کے زیر ادارت 1955 میں شائع ہوا کرتا تھا۔ اردو کا اولین روزنامہ سلامتی ہے، جو 1970 سے حکیم شاکر کی ادارت میں شائع ہوتا آ رہا ہے۔ اردو کا اولین رنگین روزنامہ سالار دکن ہے، جس کو عارف حسین نے اپنی ادارت میں 2003 میں جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ روزناموں میں بہمنی نیوز، انقلاب دکن، KBN ٹائمز اپنی صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آزادی کے بعد 1947-48 میں گلبرگہ میں سب سے پہلا اردو کا روزنامہ نکلا، جس کا نام شعلہ طور تھا، پھر جس کو مختار ہاشمی نے تیار کیا، اس کے بعد مجلہ نکلا، اس کے بعد تاریخ گلبرگ نکلا، اس کے بعد خلافت جمہور نکلا، اور آج تک نکلنے والے انقلاب دکن ہے، شمع ہے، سلامتی ہے، بہمنی نیوز ہے۔ دن بدن ملک میں ترقی کرتا گیا اور ارتقا بڑھتا گیا۔ گلبرگے میں اردو مدارس کا قیام۔ 2005 عیسوی کے سروے کے مطابق گلبرگہ مستقر کے علاوہ تعلق جات میں واقع اردو مدارس کی مجموعی تعداد 205 ہے، جن میں کارگزار اساتذہ کی تعداد 750 ہے۔ زیر تعلیم طلباء و طالبات کی مجموعی تعداد 32,000 ہے۔ اگر
غیر سرکاری مدارس کو بھی شمار کیا جائے تو ضلع میں اول جماعت سے دوم جماعت تک زیر تعلیم طلباء و طالبات کی مجموعی تعداد 60,000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ یہ گلبرگہ یونیورسٹی ہے، اس کی بنیاد 1980 میں ڈالی گئی۔ جبکہ شعبہ اردو و فارسی 1978 سے قائم ہے۔ اس وقت یہ دھارواڑ یونیورسٹی کا پی جی سینٹر تھا۔ 1947 کے بعد آزادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود گلبرگہ یونیورسٹی میں 1980 میں جب جامع گلبرگہ قائم ہوئی، یونیورسٹی قائم ہوئی، تو اردو کا شعبہ بھی یہاں قائم ہوا، اور اس اردو کے شعبے کے حوالے سے مختلف طلباء اور طالبات نے، بے شمار طلباء اور طالبات نے ایم اے کی اعلیٰ سطح کی تعلیم اردو میں حاصل فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں شعبہ اردو کے ایک ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر منظور احمد دگلی نے جو مقالہ ترتیب دیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 36 مقالے ایم فل کے یہاں پر ترتیب دیے گئے، اور جبکہ 45 مقالے پی ایچ ڈی میں حاصل کیے گئے، اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں، ان کو اعلیٰ سطح کی ڈگریاں اردو زبان میں حاصل ہوئیں۔ گلبرگہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کی ایک اور اہمیت اس پر بھی واضح ہو جاتی ہے، اس طور پر بھی کہ یہاں باضابطہ بزم ادب کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ سالانہ بزم کی جانب سے کچھ ایکٹیویٹیز کیے جاتے ہیں، کچھ مقالے پیش کیے جاتے ہیں، کچھ مقابلے ہوتے ہیں نثر کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے۔ گلبرگہ کی ادبی انجمنیں قدیم زمانے سے ہی شہر گلبرگہ میں اردو کی بقا کے لیے کئی اردو انجمنیں قائم کی گئیں۔ آج تک اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان ادبی انجمنوں میں انجمن ترقی اردو کی خدمات غیر معمولی ہیں۔ انجمن ترقی اردو 1959 میں قائم کی گئی، جبکہ گلبرگہ کلب 12 مارچ 1940 کو ہی قائم ہو چکا تھا، جس نے شہریان گلبرگہ کے ادبی ذوق کو فروغ دینے میں نمایاں رول ادا کیا۔ جب ریاست کرناٹک میں جب گلبرگہ صوبہ آیا 1956 میں ریاستوں کی تقسیم جدید کے بعد، تو یہاں شعر و ادب کا بڑا چرچا رہا۔ خصوصاً آج کے اس دور میں ہندوستان گیر شہرت رکھنے والے شعراء اور ادبا گلبرگہ میں موجود ہیں۔ اردو کے ترقی و ترویج کے لیے یہاں بہت سارے انجمنیں کام کر رہی ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ خود فعال انجمن ترقی اردو ہے، دوسرے اور مجلس ادب ہے، اور دوسرے امان اردو ہے، دوسرے کئی ادارے ہیں جو اردو کے اپنے اپنے سطح پر اپنی بساط پر کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ گلبرگہ آج سارے ہندوستان میں اپنی ادبی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، ایک پہچان رکھتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں محبت کے زمانے کوثر، میری آنکھوں میں اسی دور کی بینائی ہے۔ کرناٹک کلچرل اکیڈمی گلبرگہ کے علاوہ انجمن طلباء اردو، بزم امان اردو وغیرہ جیسی ادبی انجمنیں اردو زبان کی ترقی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتی آ رہی ہیں۔